بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال ہے بعید کہ تاز آفتاب لال یا بد رنگ رخشانی و تاب حق تعالی شانہ آفتاب کی شعاؤں کو جن محدود ذرات جبل پر لال سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں، تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا، بلکہ کئی سال تک یہ سلسلہ فیضان شعاع آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے قیمت پتھر لعل بن کر درخشاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب طالب صادق اور سالک کو اپنے شیخ کے فیضان میں تعجیل مناسب نہیں کہ یہ عجلت اولاً مایوسی پھر حرمان کا سبب بن جاتی ہے۔ بتدریج تربیت پختگی اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی ہے، جو اس راہ میں مقصود ہے۔ بس طالب کا قلب جو قبل تربیت مثل بے قیمت پتھر ہے، اور شیخ کا قلب جو انوار نسبت سے منور ہو کر مثل آفتاب بلکہ قابل رشک صد آفتاب ہے، طویل مدت تک فیضان صحبت سے ایک دن طالب کا دل بھی نسبت مع اللہ کے رسوخ اور استحکام کی نعمت سے مشرف ہو کر رشک صد لال و گہر ہو جاتا ہے۔ دیر ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور دوسرے پیر بھائیوں کی جلدی کامیابی پر مایوس نہ ہونا چاہیے، کہ ہر شخص کی صلاحیت جداگانہ ہے۔ خشک لکڑی جلد اور گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے۔ ہمارا کام صرف طلب میں مجاہدہ اور سعی کرنا ہے، اور یہی طلب مقصود ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور وصول سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مصائب اور محنتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے ملنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بزبان عشق کیا گیا ہے۔ ہدایت کا مفہوم رائے طریق اور ایصال المطلوب دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے جب سالک شیخ کی صحبت کامل میں آتے ہیں
اور اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں تو شیخ کی نسبت کا فیضان ہوتا ہے جو سالک کو تراشتا ہے۔ اس راستے میں پھر سالک کے اوپر جو بھی احوال آتے ہیں، جو بھی مصائب آتے ہیں، وہ اس کو ایک شکل دینے کے لیے، جیسے خوبصورت پتھر کو، ہیرے کو شکل دینی ہوتی ہے، اس کے لیے تراشا جاتا ہے۔ جب انسان کوئلہ ہوتا ہے اور اگر کوئلہ گیلا ہو تو ایک دم نہیں جلتا، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو آگ لگتی ہے۔ ابھی تو صرف آگ لگی ہے، پھر دھواں نکلے گا، اس سے دنیا تنگ ہوگی، انسان خود تنگ ہوگا۔ جب آگ لگتی ہے کوئلے کو، تو کوئلے میں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، اور یہ عمل ایک دم نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات کوئلہ آگ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اور جب آگ پکڑ لیتا ہے تو اس میں سے پٹاخے پھوٹتے ہیں، چنگاریاں نکل کے ادھر ادھر اڑتی ہیں، لوگ گھبراتے ہیں، دھواں ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، قریب میں موجود ہر چیز تنگ ہوتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئلے کو اچھی طرح آگ لگنے دینی چاہیے۔ جب ایک دفعہ کوئلہ پوری طرح آگ پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جل جل کے ہیرا بن جاتا ہے۔ یہی مثال سالک کی ہے کہ سالک جب کسی شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو دنیا کے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں، اپنا آپ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پھر شیخ کی تدبیر سے، اس کی توجہات سے، اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگاتے ہیں، اور آہستہ 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 حالات میں تغیر آنا شروع ہوتا ہے۔ چہرہ بدلتا ہے، چال ڈھال بدلتی ہے، اٹھنا بیٹھنا بدلتا ہے، صحبت بدلتی ہے، حتیٰ کہ پچھلی پرانی تمام صحبتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر کوئلہ پانی کے اندر بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے آگ نہیں لگ رہی، تو کوئلے کو کیسے آگ لگے گی؟ اس کو پانی سے باہر آنا پڑے گا اور پانی کی قربت چھوڑنی پڑے گی۔ اسی طرح سالک کو بھی گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندہ کہے میں 4 رکعت نماز بھی پڑھ لوں اور 2 روٹی کھانا بھی اکٹھی کھا لوں، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے فضل سے انسان ترقی کے مراحل طے کرتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ پھر اس کو
کسی کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلے کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے، شیپ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اگر انگوٹھی میں لگنا ہے تو کس ادب سے انگوٹھی میں بیٹھنا ہے، اگر سر کے تاج کا ہیرا بننا ہے تو کس ادب سے تاج میں لگنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں، نہ خود سے آتی ہیں، نہ بغیر صحبت شیخ کے کوئی رستہ ملتا ہے۔ جو لوگ بغیر شیخ کے چلتے ہیں وہ ہمت کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد تھک کر گر جاتے ہیں۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، رہنا کیسے ہے۔ تو اسی لیے ہر جگہ کے راستے کا رہبر ہوتا ہے، اللہ تک سے واصل کروانے کا بھی ایک رہبر ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک کامل شیخ عطا فرمائے ہیں۔ جو تقوی میں بھی صحیح کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت بیان کرنے کی بھی صحیح کرتے ہیں، علم دین کے حصول کے لیے بھی صحیح کرتے ہیں، اور سالکین کو ادب سکھانے کے لیے بھی خود بھی محنت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی محنت کرواتے ہیں۔ اب اس راستے میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے پلو سے ایک بات باندھ لیتا ہے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا۔ جب پتہ لگ جائے کہ یہ شخص یا ہمارے شیخ جو ہیں وہ کامل ہیں اور مشائخ کے صحبت یافتہ ہیں، تو پھر اس کے اندر جستجو میں نہیں رہنا چاہیے کہ کیا پتہ شیخ صحیح بھی ہیں یا نہیں، ان کا عمل صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات شیخ جان بوجھ کر بھی سالک کو چکمہ دینے کے لیے ایسے صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ سالک کے دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک دم باہر آ جائے۔ ایک دم سے اس کے منہ پر نہیں مارتے کہ بھئی تمہارے دل میں یہ ہے، بلکہ اسباب ایسے پیدا کرتے ہیں کہ خود بخود جو انسان کے قلب کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ بھئی میں تو یہ اس مقصد کے لیے نہیں، میں تو دوسرے مقصد کے لیے ہوں، میں تو ان کو چھوڑتا ہوں۔ تو انہی کیفیات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یا عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آقا اور سردار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانا تھا تو پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ مکرمہ میں بسا دیا، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں وہ وہیں پہ بنی اسرائیل بنی۔ تو پہلے سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا معاملہ کیا۔
بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا اللہ رب العزت کو پہلے سے علم تھا، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو اسماعیل میں پیدا کیا گیا، اور ان کے اندر کا بغض، حسد جو ہے وہ نکل کر سامنے آ گیا، اور قبلہ جب تبدیل ہوا تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے سارے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالی انسان کے ہر معاملے کو پہلے سے لے کر چلتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے۔ جیسے سورہ کہف میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کو اس کے بچپن میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے کئی پہلو رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے۔ پورے قرآن مجید کا جو درمیان بنتا ہے وہ سورہ کہف بنتی ہے، اور سورہ کہف کا جو درمیان بنتا ہے وہ دو باتیں بنتی ہیں کہ گویا ایک بیج ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک کا نام صبر ہے اور ایک کا نام شکر ہے۔ ہماری پوری زندگی جینے سے، پیدا ہونے سے مرنے تک صرف ان دو حالتوں میں رہنے کی ہے، کبھی صبر اور کبھی شکر۔ ہمیں ہر زندگی میں ہر موڑ پر انہی دو چیزوں کا سامنا ہے، صبر اور شکر کا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے وقت میں پیدا کیا کہ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس وقت میں پیدا کیا ہوتا۔ ممکن ہے جس اس وقت میں پیدا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے، اور جو کام ابھی کر رہے ہیں کہ شریعت کو نہیں مان رہے اور دین پر نہیں چل رہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، احکامات شریعت کی پابندی نہیں کر رہے، جب نبی کی موجودگی میں آپ انکار کرتے تو اس وقت سوچیں کہ کافر پکے ہو جاتے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنکھیں تو کھولی، بچپن سے لے کے اب تک کلمہ تو پڑھا، اللہ کا یہی شکر کافی ہے۔ اس وقت میں پیدا ہوتے تو کہیں ابو جہل کے ساتھی نہ ہوتے، اس وقت میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں امت کا حصہ بنایا، یہی اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے۔ جو کام آپ نے اس وقت میں کرنا تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اس وقت میں کر لیں۔ جب آپ یہ سارے کام اس وقت میں کر لیں گے تو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں محفوظ ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انکار کر سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے رکھیں، اور جو بھی سخت اور مشکل حالات ہوتے ہیں جیسے بھی ہوں، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں شریعت اور سنت پر قائم رکھیں۔
کچھ سنتیں یہ عاجز آپ کے خدمت اقدس میں پیش کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس کی سنتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ کچھ سنتیں امامہ شریف کی ہیں۔ امامہ شریف سنت مستمرہ ہے۔ امامہ شریف کو جو سنت جانتے ہوئے شرم یا تکبر کی وجہ سے نہ باندھیں تو وہ گناہ گار ہے۔ رفع حاجت کو جاتے ہوئے امامہ سر پر نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے کپڑے سے سر کو ڈھانک لے۔ امامہ سفید رنگ کا افضل ہے اور سیاہ رنگ کا ثابت ہے۔ امامہ شریف کی لمبائی کی کوئی مخصوص حد معین نہیں، البتہ دونوں شملوں کے علاوہ سر پر 3، 5، 7 یا 9 گز تک اور 11، 12 تک بھی جائز ہے۔ عام حالات میں 3 ذرا شرعی ہونا چاہیے۔ رومال اتنا لمبا ہو کہ 3 پیچ سر پر آ جائیں اور شملہ بھی ہو تو جائز ہے، اور امامہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دستار مبارک کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، البتہ اگر صدر مجلس امامہ باندھے اور ان کے اٹھنے میں سب کے اٹھنے کا تکلف ہو تو بیٹھ کے باندھے۔ بعض نے قبلہ کی طرف منہ کر کے باندھنا لکھا ہے۔ امامہ شریف سر کے دائیں جانب رکھے اور شملہ بائیں جانب سینے پر لا کر دل تک چھوڑے اور امامہ سر کے دائیں جانب سے بائیں جانب لا کر باندھنا شروع کرے۔ اسی طرح بالوں کی کچھ سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک تھی۔ دوسری روایت ہے کہ کانوں کی لو تک تھی۔ تیسری روایت کے مطابق کندھوں کے قریب تک تھی، لہذا تینوں طریقے درست ہیں۔ پورے سر کے بال رکھنا نصف کانوں تک یا کانوں کی لو تک یا اس سے کچھ نیچے تک سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو تمام سر کے بال ہر طرف سے برابر کٹوانے چاہیے، ایسے نہیں کہ سر کے اوپر پیالہ رکھا اور سائیڈوں سے مشین پھیر دی۔ آگے کی طرف سے بڑے بال رکھنا اور گردن کی طرف سے چھوٹے رکھنا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو صاف کرنے سے متعلق کثیر احادیث ہیں۔ داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور یہ مقدار حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ 2 مشت تک کیوں ہے؟ بعض لوگ 2 مشت داڑھی رکھتے ہیں۔ تو جہاں کفار رہتے ہیں وہاں پر 1 مشت داڑھی رکھنی چاہیے، اور جہاں مسلمان رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے علاقے میں ہم بستے ہیں، تو 2 بالش داڑھی، 2 مشت تک جو داڑھی ہے وہ رکھنی چاہیے۔ داڑھی کے بالوں کو دن میں 2 مرتبہ بوقت صبح بہتر ہے تہجد کے وقت، اور بوقت ظہر دھونا کنگا کرنا مسنون ہے، اور سر کے بالوں کو دن میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، جمعرات کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے۔ جمعے کے دن
کے متعلق نہیں ہے، جمعرات کے دن کاٹنا سنت ہے۔ پھر سونے سے کی سنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں پر آرام فرمایا، جیسے بوری پر، چٹائی پر، کپڑے کا فرش، زمین پر، تخت پر، چارپائی پر، چمڑا اور کھال پر۔ باوضو ہو کر سوئے۔ جس بستر پر لیٹنا ہو، سوتے وقت کپڑے کے گوشے سے اس کو 3 بار جھاڑے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر درج ذیل کام ضرور کرے کہ بھئی دروازہ بند کر دے، چراغ بجھا دیں، مشکیزے یا پانی کے برتن کا منہ ڈھک دیا کریں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے۔ البتہ وعظ و نصیحت یا روزی و معاش کے لیے گنجائش ہے۔ سوتے وقت دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے۔ سوتے وقت الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک اور درود شریف پڑھ لے۔ زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو کم از کم 2 سورتیں ضرور پڑھ لے، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سونے سے پہلے تسبیحات فاطمیہ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لے۔ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونا مسنون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ یہ چند سنتیں صرف چلنے کے متعلق عاجز آپ کو عرض کر دے، اور پھر قرآن مجید کا آخری سپارے کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں قدرے نیچی ہوتی تھیں۔ جب قدم رکھتے تو ایسے رکھتے جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، ذرا آگے کو جھک کر چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے دائیں طرف چلتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عشق اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ تیسویں پارے کی 29واں پارہ نہیں بیان کیا گیا کل، شاید نہیں، 29واں پارہ بیان کر دیا گیا تھا۔ جی 30واں پارہ ہے کہ حصہ اول میں ہے۔ 30ویں پارے کے اہم مضامین ہیں سورہ نبا کے کہ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم شان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عن قریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے، اور ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ برحق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟
ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے، لہذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ میں اپنے امی ابو سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، تو بھئی جب آپ کا وقت ہوگا تو تبھی پیدا ہوں گے نا۔ پھر جہنم کی عبرت ناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پاتے۔ پھر سورہ نازعات ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ جو اللہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جنت اور جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کے کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کا اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ پھر سورہ عبسہ ہے کہ سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف و اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوب کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کر رخ موڑ لیا، جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہ نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو اصلاح کروانا چاہتا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو کھڑا کر کے کہ بھئی راستے جاتے ہوئے کی پکڑ کے اصلاح نہیں کرتے، اور جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا۔ اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس صورت میں مذمت کی گئی ہے۔ انسان اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا۔ مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو اختتام پذیر کیا گیا۔ سورہ انفطار میں
اس سے پہلے سورہ تکویر ہے، قیام قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مضامین ہیں۔ پھر سورہ انفطار، اس صورت میں بھی قیامت کے مناظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر سورہ متفففین ہے، اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو زجر و توبیخ کر کے انہیں آخرت کے عذاب یاد دلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد بدکاروں کے اخروی ٹھکانے سجین اور نیک لوگوں کے ٹھکانے علیین کا ذکر اور تعارف بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ انشقاق ہے، اس صورت میں بھی قیامت کے دہشت ناک مناظر اور اس دن کامیاب اور ناکام ہونے والوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ بروج ہے، اس صورت میں اصحاب الحدود یعنی خندق والے اور اس دور کے مسلمانوں پر ان کے مظالم کا ذکر ہے۔ سورہ طارق ہے، رحم مادر میں 2 پانی کے قطروں سے تخلیق انسان کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کے احوال اور کفار کے چند روزہ مہلت کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر اور ادائیگی نماز 2 بڑی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دوامیت کا ذکر ہے۔ پھر سورہ غاشیہ ہے کہ جہنم کے عذاب پر جنت کی نعمتیں بیان ہوئیں اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انداز تبلیغ سکھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کے جو آخری وقت ہے، ممکن ہے کہ آج ہمارے ہاں چاند رات ہو جائے یا کل ہو، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن میں ہماری کامل مغفرت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہ کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، عجب مشکل میں
کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو تو ذرا انتقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو اے خیر الانام لے لو، یہ کیسی منزل پر آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھ دلوں کا پیام لے لو،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام یا ذو الجلال والاکرام. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں نماز، روزہ، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے رب کریم، ہم آپ کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب کریم، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ کی طرف سے بہت احسان کا معاملہ ہوا. اے میرے مالک، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کی اس نعمت کے اوپر، آپ کے کرم کے اوپر. اے رب العزت، ہماری طرف سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین اسلام ہم تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا اور اس نعمت کو پوری طرح سے منتقل کر دیا، اور ان کے پیروکاروں، ان کے تابعداروں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، انہوں نے بھی کامل طریقے سے دین سیکھا اور آگے منتقل کیا. اے رب کریم، ہم تک دین پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے دین سیکھا اور آگے پہنچایا، یا اللہ ان سب کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے. ان سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائیے، ان کی محنتوں کے اوپر یا اللہ ان کی نسلوں تک کو، یا اللہ ان کے تمام اولادوں تک کو یا اللہ بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہماری طرف سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے رب کریم، ہم آپ کی رحمت کو نہیں پہچانتے یا اللہ، نہیں جان سکے. اے رب کریم، ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ، بچپن سے لے کے اب تک ہم جو گناہ کرتے رہے یا اللہ، جو نادانی میں نکمے کام کرتے رہے، نالائکیاں کرتے رہے، اے رب کریم ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ، بہت نادم و شرمندہ ہے آپ کی رحمت کو دیکھ کر یا اللہ، جیسے قیامت کے دن شیطان کو امید ہو جائے گی. اے رب کریم، ہمیں پوری یقین ہے کہ آپ ہمیں رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے. اے رب کریم، ہمارے نماز روزے کو یا اللہ قبول فرما لیجئے. اے رب کریم، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے رب کریم، ہمارے مسلمان تمام بہن بھائیوں کو یا اللہ روحانی، جسمانی اور ایمانی طاقت عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہم ایک ایسے وقت میں موجود ہیں کہ ہر طرف سے لوگ پریشان ہیں. یا اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ڈپریشن سے، انزائٹی سے یا اللہ مایوسی سے محفوظ فرمائیے. ان کو ایمانی طاقت عطا فرمائیے. ان کو ان کے مسلمان ہونے کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو مغفرت فرما دیجیے. اے رب کریم، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے سال رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں. اے رب کریم، ہمارے سے جو اس رمضان میں کمی اور کوتاہیاں رہ گئی
یا اللہ معاف کر دیجئے گا۔ اے رب کریم ہمارے سے اس رمضان میں جو نیک کام نہ ہو سکے، اے رب کریم ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ آج کے دن ہمیں اپنا بنا لیجئے اور عافیت عطا فرما دیجئے، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجئے۔ اے میرے مالک ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمیں آپ کے تعلق کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک ہم آپ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہم محتاج ہیں۔ اے میرے اللہ ہم آپ کے فقیر بندے ہیں۔ یا اللہ آپ کی تمام نعمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم آپ کے جنت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، آپ سے آپ کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے در سے دوری سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ قرب ملنے کے بعد دوری سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب کریم قرب ملنے کے بعد یا اللہ دوری سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے رب کریم، اے غفور الرحیم، اے پاک ذات، یا اللہ آپ خود بھی پاک ہیں۔ یا اللہ آپ پاکیزہ چیزیں پسند فرماتے ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پاکیزہ جماعت بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ ہمیں دیکھ کے پسند فرما لیں۔ یا اللہ ہم دنیا میں بھی رہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے طریقوں پہ عمل کرنے والے رہیں۔ اے رب کریم جو ہمیں دیکھے تو پہچان لے کہ ہاں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ سے دین کے علم کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں علم دین عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو علم دین کے حصول کے لیے زرخیز فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے سینوں کو نور نسبت کے لیے زرخیز بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ کی ایک نگاہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے ایک نگاہ کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہم پوری دنیا آپ کی ایک نگاہ کے محتاج ہے۔ یا اللہ یہ ساری دنیا کا قلب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک نگاہ محبت کی ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک نگاہ محبت کی ڈال دیجئے۔ اے رب کریم ایک نگاہ محبت کی عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم اے بے کسوں کے دستگیر، اے اللہ اے پیارے اللہ ایک نگاہ محبت کی ڈال دیجئے۔ اے رب کریم معاف کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم نہیں بھی معاف کرنا تو بھی معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارا آپ کے بغیر نہیں گزارا۔ اے رب کریم ہمیں آپ کی ضرورت ہے، معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک راضی ہو جائیے۔ یا اللہ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے رب کریم اگر آپ راضی نہ ہوئے تو ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اے رب کریم ہمارے پھر جینے کا کیا فائدہ؟ یا اللہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ اے رب کریم ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یا اللہ ہم نے ہماری سرپرستی فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے در سے دھکے نہ دیجیے گا۔ یا اللہ عطا کر دیجیے گا۔ اے میرے مالک آپ نے پورا رمضان ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے رب کریم اب ہمیں غیر کے دروازے پہ نہ جانے دیجیے گا۔ اے رب کریم آپ نے پورا رمضان ہمیں اپنے در سے عطا فرمایا، اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھا۔ یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ ہی کے در سے لپٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ ہی کا بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے گا۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے
اور ہم سے تعلق ہے، یا اللہ جن سے بھی ہمارا تعلق ہے، ہماری پوری جماعت سے، یا اللہ تمام مومنین مومنات سے، مسلمین مسلمات سے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی معاف فرما دیجئے، اے رب کریم گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی معاف فرما دیجئے، اے بے کسوں کے دستگیر، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا، اے رب کریم کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا، اے پیارے اللہ آپ اچھے، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے، آپ کا دین اچھا، یا اللہ ہم برے ہیں پر اللہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دیجئے اور ہم سب کو معاف فرما کر اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرما دیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے رب کریم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی وہ خیر ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائیے، جو جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے صاحبزادگان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، ان کی پوری جماعت کو یا اللہ نیکی اور تقوی والی کی جماعت بنا دیجئے، یا اللہ سنتوں کی شیدائی بنا دیجئے، یا اللہ ایسی جماعت بنا دیجئے کہ پورا دنیا ان کے نور سے منور ہو جائے، اے رب کریم سنتوں کے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ایسی کامل اتباع ساری جماعت کو عطا فرما دیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی کامل عطا فرما دیجئے کہ پوری جماعت جو ہے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی وہ جہاں جائے سنتوں کو لے کر پوری دنیا کو روشن فرما دے، اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہر قسم کے مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، یا اللہ خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں اے رب کریم اپنے فضل سے ان کو پھیر دیجئے، یا اللہ اس میں جو بھی آپ کی طرف سے حکمتیں ہیں یا اللہ ان کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دیجئے، رب ہمارے عزیز و کارم مشائخ خصوصاً میرے والدین جو فوت ہو گئے، ساس سسر جو فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجئے، اے رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائیے، اے رب کریم ہم پر اپنے احسان کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد، یا اللہ ساری دنیا کہتی ہے ماں بہت رحمی بہت اچھی ہوتی ہے، یا اللہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں بہت رحم کرنے والی ہوتی ہے، اے رب کریم میں نے ماں کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، ساری عمر میں نے آپ کو دیکھا ہے، یا اللہ ماں کو میں نہیں جانتا اس کا کیا رشتہ ہے، اس کی کیا رحمت ہے، اے رب کریم مجھے وہ نہیں پتا، اے رب کریم مجھے آپ کی رحمت کا پتا ہے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔